مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک فقرہ جہاں پر علی سرکار نے فرمایا ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تھوڑی سی دنیا پر تم خوش ہو جاتے ہو، راضی ہو جاتے ہو، جبکہ آخرت کے امور جو ہیں وہ اگر تم سے ضائع ہو جائیں، وہ اگر تم سے مس ہو جائیں، وہ اگر تم سے قضا ہو جائیں تو ان کی تمہیں کوئی فکر نہیں۔ عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو کہ یہ دنیا جو واقعاً چند دنوں کی ہے، جو فانی ہو جانے والی ہے، اس دنیا پر تم خوش ہو گئے، آخرت کو تم لوگوں نے بھلا دیا۔ سامعین محترم، اس جہان میں 80 سے 90% لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے امور، معنوی روحانی امور کے ضائع ہونے پر انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اگر فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دو، اگر واجبات پر عمل نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن انہی افراد کو اگر اس دنیا میں کسی بزنس میں کسی مالی اعتبار سے تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، واویلا کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دو علت علماء نے بیان کی ہے۔ پہلی علت یہ بیان کی ہے کہ ہم اس دنیا کو نقد سمجھتے ہیں اور آخرت کو ادھار سمجھتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ببانگ دہل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی آخرت کس نے دیکھی ہے، قبر کس نے دیکھی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے، لہذا جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، لہذا وہ اپنی تمام توجہ اس دنیا پر مرکوز رکھتے ہیں۔ یعنی پروردگار کے وعدے پر ائمہ علیہ السلام رسول خدا، ان کی جو احادیث ہیں، ان کی جو تاکیدات ہیں، ان کی جو سفارشات ہیں، ان سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادھار ہے اور یہ دنیا نقد ہے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہوائے نفسانی ہمارے ایمان پر، ہمارے یقین پر غالب آ چکی ہے، اس لیے ہم ایسا فکر کرتے ہیں اگر پروردگار کی جو عبادت ہے، بندگی ہے، وہ اگر فوت ہو جائے، وہ اگر قضا ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اگر دنیا میں ہمیں 100 کا بھی اگر نقصان ہو جائے تو پورا دن اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ نقصان مجھے کیوں ہو گیا۔ وہ شخص جو سرکار امام صادق کے پاس آیا تھا کہ مولا میں فلاں بزنس، فلاں کاروبار، فلاں تجارت کرنا چاہتا ہوں، استخارہ فرمائے۔ مولا نے جب استخارہ نکالا تو استخارہ منع آیا۔ امام نے کہا کہ اس تجارت کو، اس سفر کو ترک کر دو۔ یہ امام کے بزم سے اٹھتا ہے، جا کر سوچا اور پھر اسی عمل کو انجام دیا جس سے امام نے منع کیا تھا۔ سفر بھی چلا گیا، اسی تجارت سے بہت بڑا سرمایہ اسے حاصل ہوا، منافع ہوا۔ جب واپس آیا تو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام نے مجھے منع کیا تھا، لیکن دیکھو میں تو مالا مال ہو گیا، مجھے تو بہت بڑا پروفٹ ہوا۔ اور ایک دن جب امام سے ملاقات ہوئی تو اسی بات کو جو اس کے ذہن میں تھی تکرار کرنے کے لیے امام کے پاس آیا کہ مولا آپ نے جو استخارہ نکالا تھا کہ فلاں سفر میں مت جانا، تجارت مت کرنا، میں نے وہ تجارت کی، آپ نے کہا نقصان ہوگا، مجھے تو الٹا فائدہ ہو گیا۔ تو امام اب امام الکل ہیں، وہ جانتے ہیں تمام امور کو۔ جب ایک استخارہ آ رہا ہے کہ فلاں کام کو مت کرو تو اس میں مصلحت ہوگی پروردگار کی۔ امام نے فرمایا کہ تم اس سفر میں، تجارت میں ایک رات تھکے ہوئے تھے، نماز فجر کا ٹائم تھا، اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھے لیکن چونکہ خستہ تھے اس لیے تم سو گئے، تمہاری نماز، فجر کی نماز تم سے قضا ہو گئی۔ کہا مولا ہاں یہ ہوا تھا۔ امام نے اس طرح اس تصویر کو اس کے سامنے پیش کیا کہ جیسے وہ امام اس کے ساتھ ہو۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو کہا مولا ایک نماز فجر ہی تو قضا ہو گئی، لیکن اس کے بدلے میں جو مجھے پروفٹ ہوا ہے اس تجارت سے، اس سفر سے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ امام نے فرمایا یہ پروفٹ تو کچھ بھی نہیں، اگر پورے جہان کی دولت بھی تمہیں دے دی جائے اس نماز فجر کے قضا کے بدلے میں تب بھی جبران نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص نے ایک عالم دین کو کال کی کہ مجھے فلاں شخص نے گالیاں دی۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے سامنے مشکلات کو بیان کرو، اپنی مشکلات اسے بتاؤ تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ تو پتہ ہے اس عالم دین نے اس سے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، اس نے تمہیں گالیاں دی ہیں، مجھے اس سے زیادہ گالیاں ملی ہیں۔ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ میں اس منصب پر ہوں، اس مقام پر ہوں، اتنا بڑا عالم دین، اتنی بڑی شہرت مجھے پروردگار نے دی ہے، لیکن یقین جانو یہ جو تم نے گالیاں مجھے بتائی ہیں اس سے زیادہ مجھے گالیاں ملی، لیکن میں نے کبھی رپلائی نہیں کیا۔ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک روش جو اسلام نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے، مشکلات میں ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے نا امید کرو، اسے جواب دینے پر ابھارو، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے اپنی مشکلات رکھو تاکہ اس کو آرام و سکون ملے کہ جب اس عالم دین کی، اس شخصیت کی اتنی مشکلات ہیں وہ صبر کر رہا ہے۔